للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ الکریم اما بعد۔ الدرس الثالث، تیسرے چیپٹر کی الحمدللہ ہم نے نص کو اچھی طرح پڑھ لیا تھا، اس کی تحلیل کو سمجھ لیا تھا۔ انشاءاللہ آج ان کی مشقوں کی طرف آتے ہیں۔ وہی جو نص میں چیزیں ہم نے پڑھی ہیں، اس چیپٹر میں جو چیزیں ہم نے پڑھی ہیں جن پر بحث کی ہے، اس ہی کو ہم نے مشقوں میں بار بار اس کی پریکٹس کرنی ہے۔ ایک بار میں نص کو پڑھ دیتا ہوں، پھر اگلے مشقوں کی طرف چلتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہتے ہیں احمد: کم طالباً فی فصلکم یا علی؟ علی: فی فصلنا 14 طالباً۔ احمد: الطلاب فی فصلنا اکثر، فیہ 19 طالباً۔ یا علی: ما اسم الطالب الجدید الذي جاء امس؟ علی: اسمه اسامہ۔ احمد: هو طويل جدا أليس كذلك؟ علي: بلى هو طويل جدا ولكن حامدا أطول منه، إنه أطول طالب في فصلنا۔ ومن أطول طالب في فصلكم؟ أحمد: أطول طالب في فصلنا إبراهيم۔ علي: أدفترك هذا يا أحمد؟ أدفترك هذا يا أحمد؟ إن خطك جميل جدا ما شاء الله۔ احمد: شكرا يا علي، خطي جميل وخطك أجمل۔ علي: من هذا الفتى الذي معك يا أحمد؟ كأنه أخوك۔ احمد: نعم، هو أخي الشقيق۔ علي: أأكبر منك هو أم أصغر؟ احمد: هو أصغر مني۔ علي: في أي مهجع أنت يا أخي؟ احمد: أنا في المهجع الخامس وهو بعيد جدا عن المدرسة۔ علي: أنا في المهجع الثامن وهو أبعد من مهجعكم۔ احمد: أيهما أحسن؟ علي: المهجع الخامس أحسن، فإن غرفه أوسع ونوافذه أكبر ومراحيضه أنظف والسرر التي فيه أجمل۔ یہ نص تھی الحمدللہ، اس کو ہم نے اچھی طرح سمجھا ہے۔ اب ان کی مشقوں کی طرف آتے ہیں۔ وہی چیزیں جو پچھلی تھیں ان کو ہم نے بار بار دہرانا ہے۔ پہلی مشق میں کہہ رہا ہے اجب عن الاسئلۃ الآتیہ، ان سوالوں کے آپ نے جواب دینے ہیں۔ کم طالباً فی فصل احمد؟ فی فصل احمد یا فی فصلہ 19 طالباً۔ وکم طالباً فی فصل علی؟ فی فصلہ 14 طالباً۔ اب اگلا سوال ہے من اطول طالب فی فصل احمد؟ من اطول طالب، کون سب سے لمبا اسٹوڈنٹ ہے؟ فی فصل احمد، احمد کی کلاس میں۔ فی فصل احمد، احمد کی کلاس میں۔ تو احمد کی کلاس میں سب سے لمبا اسٹوڈنٹ حامد تھا۔ حامد اطول طالب فی فصلہ۔ ومن اطول طالب فی فصل علی؟ اطول طالب فی فصلہ ابراہیم۔ اب اگلا سوال ہے، کہتے ہیں ضع هذه العلامة امام الجمل الصحیحة وهذه العلامة امام الجمل التي ليست صحیحة، یعنی ٹک کراس، جو صحیح جملے ہیں ان کے سامنے آپ نے ٹک کا نشان لگانا ہے ورنہ کراس۔ الطالب الجدید الذي جاء امس اسمه اسامہ، ٹھیک ہے۔ حامد فی فصل احمد، نہیں بلکہ وہ علی کی کلاس میں تھا۔ اگلا ہے المہجع الثامن غرفہ اوسع، یہ بھی غلط ہے کیونکہ المہجع الخامس میں یہ چیز تھی۔ المہجع الثامن ابعد من مہجع الخامس، یہ ٹھیک ہے۔ اگلی چیز ہے، کہتے ہیں اقرأ الامثلة الآتیة لاسم التفضیل۔ اب اسم التفضیل کو ادھر اس میں ڈسکس کیا گیا ہے، وہی پچھلی جو چیزیں ہیں اس کو دہرایا گیا ہے، لیکن جو ہے اس میں کچھ الفاظ کی چینجنگ ہے، کچھ ضمائر کی چینجنگ ہے، وہ آپ نے ملحوظ خاطر رکھنی ہے۔ ہاشم طویل، آپ نے یہ دیکھنا ہے طویل سے اطول بنا ہے، پھر اطول کے ساتھ جب من کا لفظ آ جاتا ہے تو ایک پہلے کا، اطول سے پہلے کا اپنے کے اس کے بعد کے ساتھ کمپیرزن ہو جاتا ہے، اور پہلے کو دوسرے کے ساتھ دوسرے پر فضیلت دی جاتی ہے۔ ہاشم طویل وحامد اطول منہ، ہاشم لمبا ہے، وحامد اطول منہ، اور حامد اس سے بھی لمبا ہے، اور حامد اس سے بھی لمبا ہے۔
اچھا دیکھیں، من ہو کس کی طرف اشارہ کر رہا ہے؟ مذکر کی طرف، اور مذکر کس کا نام گزر چکا ہے؟ ہاشم کا، یعنی حامد ہاشم سے لمبا ہے۔ اب آمنۃ صغیرۃ وزینب اصغر منہا، اب زینب کی تصغیر بیان کی جا رہی ہے کہ زینب، آمنۃ صغیرۃ آمنہ چھوٹی ہے، وزینب اصغر منہا، ہا یہ مؤنث کی ضمیر ہے اور آمنہ کی طرف جا رہی ہے، آمنہ کی جگہ منہا آیا ہے۔ وزینب اصغر من اصغر کے جب بعد آئے گا افعال کی جگہ تو صغیر سے اصغر بن گیا، طویل سے اطول، تو ان کے بعد جب من کا آتا ہے تو پہلے کو ایک کو دوسرے پر فضیلت دی گئی ہوتی ہے، تو زینب کو آمنہ پر فضیلت دی گئی ہے، تو کیسے کہیں گے؟ وزینب اصغر من آمنہ، تو آمنہ کی جگہ ضمیر لگ گئی تو کیسے آ گیا؟ زینب اصغر منہا۔ اب اسی طرح اگلے ان لائنوں میں بھی آپ دیکھیں گے، ھذا الکتاب اسہل من ذاک، ھذا قریب کے اشارے کے لیے اور ذاک تھوڑے سے دور کے اشارے کے لیے ہے، مذکر کے لیے۔ ھذا الکتاب اسہل من ذاک، یہ کتاب اس کتاب سے آسان ہے۔ دیکھیں اب اس میں کمپیریزن بھی آ جاتا ہے اور پہلی کو دوسرے پر فضیلت بھی مل جاتی ہے۔ ھذہ السیارۃ اجمل من تلک، ہذہ مؤنث تھا تو اس کی دور کا اشارہ جو مؤنث کا ہوتا ہے وہ تلکا کے ساتھ آتا ہے۔ ھذہ السیارۃ اجمل من تلک، یہ گاڑی اس گاڑی سے زیادہ خوبصورت ہے۔ حمزۃ اکبر منی سنا، حمزۃ اکبر منی، حمزہ مجھ سے بڑا ہے، سنن یہ ایک اور چیز ہے نئی، یہ ابھی اس کا چیپٹر نہیں آیا، انشاءاللہ آگے اس کی بحث آئے گی، یہ تمجیز ہے ایک طرح کی۔ سنن مطلب سن کہتے ہیں عمر کو، یعنی حمزہ مجھ سے بڑا ہے، اکبر منی حمزہ مجھ سے بڑا ہے، سنن عمر کے لحاظ سے۔ ہؤلاء الطلاب احسن من اولئک، ہؤلاء ھذا کی جمع ہے ہؤلاء اور ذالک کی جمع ہے اولئک، ذالک اولئک، یعنی ایک جو مذکر ہے قریب کا اس کی طرف اشارے کے لیے ھذا، اور اگر وہ جمع ہے تو ہؤلاء، اور دور کے لیے اشارہ ذالک، اور اگر جمع ہے اولئک۔ ہؤلاء الطلاب احسن من اولئک، یہ اسٹوڈنٹس ان اسٹوڈنٹس سے زیادہ احسن ہیں یا بہتر ہیں۔ بیتی ابعد عن المدرسۃ من بیتک، بیتی ابعد عن المدرسہ، آپ کو یہ بتایا تھا بعید کے بعد ہمیشہ عن کا لفظ آئے گا، اور بعید سے ہی ابعد نکلا ہے، تو بیتی میرا گھر مدرسے سے آپ کے گھر سے زیادہ دور ہے۔ اسی طرح ہوا اصغر منا سنا، وہ ہم سے چھوٹا ہے عمر کے لحاظ سے۔ خطی احسن من خطک، میری رائٹنگ آپ کی رائٹنگ سے بہتر ہے، خطی احسن من خطک۔ ھذا الشارع انظف من ذاک، یہ سڑک اس سے زیادہ خوبصورت ہے یا اس سڑک سے زیادہ خوبصورت ہے۔ اللبن دودھ کو کہتے ہیں، انظف نظیف سے ہے، احسن حسین سے ہے۔ اللبن احسن من الشائی، شائی چائے کو کہتے ہیں، یعنی دودھ چائے سے زیادہ بہتر ہے۔ ھذہ الساعۃ ارخص من تلک، ارخص رخیص سے نکلا ہے، اور رخیص کہتے ہیں سستے کو، یعنی یہ گھڑی اس سے زیادہ، یعنی تل کا دور کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، اس گھڑی سے زیادہ سستی ہے۔ تو یہ ایک اسلوب تھا، اس اسلوب کو آپ نے یاد رکھنا کہ جب من آئے گا اسم تفضیل کے بعد، احسن افضل اکثر کے بعد، تو من جب آئے گا تو اس کا کیا مطلب ہوگا اور کس طرح فضیلت کا وہ اسلوب استعمال کیا جاتا ہے۔ اگلا سوال ہے کون جملا من الکلمات الآتیۃ مستعملا اسم التفضیل، اب اسم تفضیل کو ملاتے ہوئے آپ نے وہی پچھلا طریقہ اختیار کرنا ہے، اور ان سے آپ نے وہی فضیلت بیان کرنی ہے کہ ایک کو دوسرے پر فضیلت دی جائے گی، تو اس طرح کے الفاظ اگر آپ کے پاس ہیں تو کیسے بنائیں گے؟ اب میں اس کو بناتا جاؤں گا، آپ نے اس کی خود پریکٹس کرنی ہے۔ ہاشم اطول من عثمان، القاہرۃ اکبر من الریاض، ھذا الفندق، فندق ہوٹل کو کہتے ہیں، نظیف صاف ستھرے کو کہتے ہیں۔ ھذا الفندق انظف من ذاک، اللغۃ العربیۃ اسہل من اللغۃ الفرنسیہ۔ انا اکبر منہ، انا اکبر منہ، هو اصغر منک، الرجال
آدمی رجل کی جمع ہے، رجل آدمی کو کہتے ہیں، اور نساء امرأۃ کی جمع ہے، عورتیں۔ الرجال اکثر من النساء، آدمی مردوں سے زیادہ ہے۔ انت احسن منی، انا سے منی۔ الموز، موز کہتے ہیں کیلے کو، اور عنب کہتے ہیں انگور کو۔ الموز ارخص من العنب، کیلے انگور سے زیادہ سستے ہیں۔ الشمس ابعد من القمر۔ اب آگے کہتے ہیں اقرأ الامثلة ثم حول الجمل الآتية على غرارها مستعملا اسم التفضیل، کہتے ہیں پہلی مثالوں کو دیکھیں اور اس ہی طرح سے آپ نے دیگر اگلے جو جملے ہیں ان کو بنانا۔ جملہ ہے بنیادی طور پر محمد طالب حسن، کہ محمد اچھا طالب علم ہے۔ اب جب وہ ایک تو اچھا ہو گیا، ایک یہ سب سے زیادہ اچھا ہے، کلاس میں سب سے زیادہ اچھا ہے، تو اس کے لیے لفظ کون سا استعمال ہوگا؟ وہی ہم نے جو پڑھا کہ اسم تفضیل، حسن سے احسن، جمیل سے اجمل، صغیر سے اصغر۔ لیکن من کا لفظ آپ نے استعمال نہیں کرنا، بلکہ اس کے بعد جس کو فضیلت دی جا رہی، جس جنس پر فضیلت دی جا رہی ہے، یعنی طلاب جنس ہے نا ایک، اس پر فضیلت دی جا رہی ہے، تو اس کو ہم نے جر کی صورت میں لانا ہے، یعنی اس کے آخری حرف کے نیچے دو زیریں آئیں گے۔ احسن طالبن، محمد احسن طالبن، یعنی سب سے اچھا طالب علم ہے محمد، فی الفصل، کلاس میں۔ تو یہ اسلوب ہم نے چیپٹر میں بھی پڑھا ہے، تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ اسم التفضیل یعنی احسن، افضل، اکثر، اس کے بعد اگر ڈائریکٹ وہ جنس آ جاتی ہے جس کی فضیلت دی جا رہی ہے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ سب پر فضیلت دی جا رہی ہے۔ محمد احسن طالب فی الفصل، یعنی محمد کلاس میں سب سے اچھا اسٹوڈنٹ ہے۔ ھذا اجمل بیت فی الشارع، ھذا بیت جمیل، اس سے جمیل سے اجمل بنا۔ ھذا اجمل بیت فی الشارع، کہ یہ سڑک یا یہ گلی میں سب سے خوبصورت گھر ہے۔ آمنۃ طالبۃ صغیرۃ، آمنہ چھوٹی اسٹوڈنٹ ہے۔ آمنۃ اصغر طالب فی المدرسہ، طالبۃ فی المدرسہ، کہ آمنہ سب سے چھوٹی اسٹوڈنٹ ہے اسکول میں سے، یا اسکول میں۔ اسی طرح آپ نے آگے بنانے دیگر۔ ہذہ غرفۃ صغیرۃ، ہذہ اصغر غرفۃ فی بیتنا۔ بلال جار حسن، بلال احسن جار فی حینا۔ یاسر افقر رجل فی قریتنا۔ ہذہ ارخص ساعۃ فی السوق، سوق بازار کو کہتے ہیں، اور ساعہ گھڑی کو کہتے ہیں۔ ھذا اسہل درس فی الکتاب۔ الدکتور، دکتور ڈاکٹر کو کہتے ہیں، ڈاکٹریٹ جس نے کی ہوئی ہو، اور طبیب جو معالج ہوتا ہے، اور شہیر مشہور سے ہے، یعنی الدکتور زکریہ طبیب شہیر، کہ ڈاکٹر زکریہ بہت مشہور طبیب ہے یا بہت مشہور معالج ہے، تو اس کے لیے بنے گا الدکتور زکریہ اشہر طبیب فی بلدنا، سب سے مشہور ڈاکٹر یا معالج ہے فی بلدنا، ہمارے شہر میں، یا ہمارے اس ملک کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے بلد۔ الازہر جامعۃ قدیمۃ، الازہر اقدم جامعۃ فی العالم۔ اسی طرح الاستاذ نعمان احسن مدرس فی المدرسہ۔ تو یہ آپ نے ترتیب یاد رکھنی ہے کہ الاستاذ نعمان احسن، ویسے تو صفت آگے آئے گی، لیکن اس میں تفضیل جب آئے گا تو وہ پہلے آ جائے گی، تو مدرس بعد میں آئے گا۔ احسن مدرس فی المدرسہ۔ اسی طرح آگے آتا ہے ذالک درس صعب، ذالک اصعب درس فی الکتاب، ھذا اوسع فصل فی الکلیہ۔ کلیہ کالج کو بھی کہتے ہیں اور فیکلٹی بھی کو کہتے ہیں۔ اگلی چیز ہے اقرأ المثالین، ان دو مثالوں کو کہہ رہے ہیں پڑھیں۔ ثم اربط بین کل جملتین فیما یلی مستعملا لکن واعلم ان لکن من اخوات ان، کہتے ہیں لکنہ کا استعمال کر کے آپ نے جملوں کو جوڑنا ہے، لیکن آپ نے یہ چیز یاد رکھنی ہے کہ لاکنہ کا وہی عمل ہے جو انہ کا عمل تھا، کہ انہ کا کیا عمل تھا، کہ انہ کے بعد اگر ظاہر اسم آ گیا ہے تو اس کے آخری حرف کی ضمیر ہے تو اس کا معاملہ چینج نہیں ہوتا، اور لاکنہ لیکن کے معنی میں ہے۔ الطلاب کثیر الفصل صغیر، کہ اسٹوڈنٹس زیادہ ہیں، کلاس چھوٹی ہے، تو لاکنہ کے ساتھ کیسے ہم جوڑیں گے؟ الطلاب کثیر لیکن الفصل
لیکن الفصل یہ آپ نے یاد رکھنا ہے، صغیر، حامد مجتہد محنتی، صدیقہ کسلان سست ہے، صدیقہ اس کا دوست، کسلان حامد بہت محنتی ہے، اس کا دوست بہت سست ہے، تو اس کے لیے کیسے آیا؟ حامد مجتہد لیکن صدیقہ صدیقہ، لیکنہ کی وجہ سے صدیقہ کسلان، محمد طویل لیکن حامدا قصیر، آمنۃ مجتہدۃ لیکن اختہا کسلا، یہ کسلان کی مؤنث ہے کسلا، اور یہ مبالغہ کا صیغہ، اس کا مطلب ہے بہت زیادہ سست ہونا، مجتہدۃ مطلب یہ ہے محنتی ہونا۔ هذا الدرس طویل لیکنہ سہل، سیارتی قدیمۃ لیکنہ قویۃ۔ اب دیکھیں اس میں جب ضمیر آئی ہے تو ضمیر کا معاملہ چینج نہیں ہوا، لیکنہ بن گیا، لیکنہ بن گیا، لیکن اگر ضمیر ظاہر اسم آ رہا ہے تو اس کے آخری حرف کے اوپر زبر آئے گی۔ اسی طرح اخی متزوج لیکنی، انا کی جگہ نی، یا لیکننی بھی آ سکتا ہے، دونوں چیزیں جائز ہیں۔ اخی متزوج لیکنی عزب، ابراہیم فقیر لیکن عمہ غنی جدا، عم چچا کو کہتے ہیں۔ بیتک جمیل جدا لیکنہ صغیر۔ اگلی چیز ہے اقرأ المثالین، اگلی دو مثالوں کو کہتے ہیں پڑھیں۔ ثم ادخل کأن، ابھی آپ نے کأن کا استعمال کرنا ہے جملوں میں، علی الجمل الآتیۃ علما بأن کأن من اخوات ان، کہ اس میں بھی آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ ان کأن کا عمل بھی وہی ہوگا جو ان کا ہوتا ہے، کہ اپنے بعد جو اس کا ظاہر اسم آئے تو اس کے آخری حرف کے اوپر زبر آئے گی، لیکنہ کی طرح ہی معاملہ اس کا ہوگا۔ ان، لیکنہ، ان، بلکہ پچھلے چیپٹرز میں ہم نے پڑھا ہے ان، ان، لعل اور لیتا، اور اس چیپٹر میں لیکنہ اور کأن آ رہا ہے۔ سب کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اپنے سے بعد آنے والے جو ظاہر اسم ہوتا ہے اس کے آخری حرف کے اوپر زبر آ جاتی ہے۔ اور کأن کا جو معنی ہے وہ تشبیہ کا معنی ہے۔ آپ نے ایک چیز کو دوسرے کے ساتھ جب تشبیہ دینی ہوتی ہے، مشابہت دینی ہوتی ہے، تو کأن کا لفظ آتا ہے۔ من ھذا الفتى کأنہ اخوک، یہ لڑکا کون ہے؟ لگتا ہے کہ وہ تمہارا بھائی ہے، کأنہ اس کے لیے مشابہت دی جا رہی ہے، لگتا ہے کہ وہ تمہارا بھائی ہے۔ من هذه الطفلہ کأنہا، اب دیکھیں یہ آپ نے ضمیروں کا خیال رکھنا ہے، اگر وہ ضمیر آ رہی، من هذه الطفلہ یہ بچی کون ہے؟ کأنہا اختک، لگتا ہے کہ یہ تمہاری بہن ہے، لیکن کأنہا اختک۔ اب اسی طرح ہوا زمیلک، اس سے کیسے بنے گا؟ ہوا زمیلک کأنہ اخوک، ہی طبیبۃ کأنہا اختک، ہم طلاب کأنہم، جمع کی ضمیر کیسے آتی ہے؟ ہم طلاب لیکنہم کأنہم اخوانک، اخ کی جمع ہے اخوان یا اخوتن بھی آتی ہے۔ انت مریض، انت مریض کأنک، انت مریض کأنک اخوہ، هو مدرس جدید کأنہ اخوک، انت اخت مریم، انتی اخت مریم، آپ مریم کی بہن ہیں، کأنکی اختہا، انتی اخت مریم کأنکی اختہا۔ تو اس طرح آپ نے ان کو سمجھنا ہے کہ کأن کا لفظ کیسے استعمال ہوتا ہے۔ کأن تشبیہ کے لیے، لگتا ہے کہ تم اس کی بہن ہو، لگتا ہے کہ تم اس کے بھائی ہو، لگتا ہے کہ تم ان کے بھائی ہو، تو اس طرح ضمیریں یہ چینج ہوں گی۔ اگلی چیز ہے اقرأ ما یلی، یہ جو بعد میں آ رہے ہیں گنتی کے الفاظ یا عدد کے الفاظ، یہ آپ نے یاد کرنے ہیں۔ 1 سے لے کر 10 کی ہم نے گنتی پڑھی، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 10 یہ 10 تھی۔ اب 10 کے بعد 11 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 یہ آپ نے گنتی کو اچھی طرح یاد کرنا ہے، اور پھر یہ اعداد بھی آپ کو پتہ ہونے چاہیے کہ 1 کیسے لکھا جاتا ہے، 2 کیسے لکھا جاتا ہے، یہ آپ نے لکھ کر پریکٹس کرنی ہے۔ اور پھر یہ چیز ہم نے پڑھی کہ 11 سے لے کر 99 تک ہمیشہ جب آئے گا ساتھ میں معدود گنی جانے والی چیز تو وہ اسی طرح آئے گی، طالباً، اگر مؤنث ہے تو وہ طالبتاً آئے گی،
لیکن تنوین زبر والی ہمیشہ آئے گی. واحد مفرد آئے گا اور ہمیشہ زبر والی اس کے اوپر تنوین آئے گی، بے شک وہ مذکر ہو یا مؤنث ہو. اب یہ کہتے ہیں کہ اقرأ ما یلی ثم اکتبہ مع کتابۃ الارقام الواردۃ فیہ بالحروف، کہ یہ جو رقمیں لکھی ہوئی ہیں، ارقام ہیں 19 15 20، ان کو آپ نے حروف کی شکل میں لکھنا ہے تاکہ آپ کا پتہ چلے کہ آپ جو ہے کیسے لکھیں گے اس کو. فی الفصل 19 طالباً، یہ چیز آپ کو بتا دی کہ جو مذکر آئے گا اس کے بعد اس کے ساتھ جو شروع والا لفظ ہے 13 14، اس میں جو پہلا لفظ ہے ثلاثہ ہے، اربعہ یہ پہلا لفظ ہے، تو اس کو آپ نے معدود کے مخالف لانا ہے. یعنی طالب مذکر ہے تو شروع والا جو عدد ہوگا ثلاثۃ یا اربعۃ یہ مؤنث آئے گا، آخر میں گولتا آئے گی. اور اگر وہ طالبتن تھی، معدود مؤنث ہے، تو یہ مذکر آئے گا. یہ انشاءاللہ اگلے چیپٹر میں اس چیزیں آئیں گی، لیکن ابھی مذکر والا چل رہا ہے. فی الفصل 19 طالباً عندي 15 كتابا باللغة العربية و12 كتابا باللغة الفرنسية. رأى يوسف عليه السلام في المنام 11 كوكبا عندي 20 ريالا. كم فندقا في هذا الشارع؟ فندق ہوٹل کو کہتے ہیں. فيه 13 فندقا. في هذه المدينة 14 مسجدا. ثمن کہتے ہیں قیمت. ثمن هذا الكتاب 17 ريالا. في هذا الكتاب 20 درسا. في السنة 12 شهرا. اب ترتیب والی گنتی آ گئی. ہم نے دیکھا ہے کہ واحد، اثنان، ثلاثہ، اربع، 1 2 3 4، یہ تو عام طور پر عدد یا گنتی ہوتی ہے، لیکن ترتیب سے ہم کیسے کہتے ہیں؟ پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا. تو اسی طرح عربی میں بھی پہلے کو واحد گنتی میں کہا جاتا ہے اور ترتیب میں اول کہا جاتا ہے. اسی طرح الاول، اثنان 2 کو کہا جاتا ہے اور ترتیب میں دوسرے کو ثانی، ثالث، رابع، اربعۃ کو رابع، ثلاثۃ کو ثالث، خمسۃ 5 کو خامس، ستۃ 6 کو سادس، سبعۃ 7 کو سابع، ثمانیۃ 8 کو الثامن، تسعۃ 9 کو تاسع، 10 10 کو عاشر. تو اس طرح ہے. الدرس الاول، الدرس الثانی، الدرس الثالث، الدرس الرابع، الدرس الخامس، یعنی 5واں درس، تیسرا درس، چوتھا درس، یہ اس طرح ترتیب میں ہے. الدرس الاول، الدرس الثانی، الدرس الثالث، الرابع، الخامس، السادس. سادس نہیں آئے گا، ستتن سے سادس بن جائے گا، یہ دال ہے. یہ تھوڑا سا فرق آپ نے یاد رکھنا ہے. السابع، الثامن، التاسع، العاشر. اور ادھر تھوڑی سی تنبیہ بتا دیے کہ مؤنث کے لیے، مذکر کے لیے اول اور مؤنث کے لیے اولا آئے گا. یعنی الدرس الاول، الطالبۃ الاولی. یہ انشاءاللہ اگلے چیپٹر میں اس کی وضاحت آئے گی. تو اول کی مؤنث ہے اولا. اب آپ نے کہتے ہیں انعت الاسماء الاتیۃ بالعدد الترتیبی. عدد ترتیبی سے آپ نے ادھر اسماء لانے جو اندر ارقام لکھی ہوئی. یعنی الیوم کے آگے 8 کا عدد لکھا ہوا تو آپ نے بتانا ہے کہ یہ 8واں، یعنی 8واں دن کیسے آپ نے بتانا ہے. الیوم الثامن، الطالب الثالث، الدرس العاشر، الصفحۃ التاسعۃ. دیکھیں آپ نے مؤنث مذکر کا خیال رکھنا ہے. الیوم الثامن، الطالب الثالث، اس لیے کہ مذکر کی وہی صفت آ رہی ہے نا، اس لیے. الدرس العاشر، الصفحہ، اب یہ مؤنث ہو گئے تو اس کے ساتھ وہی ترتیب میں یہ چیز ہوگی. مذکر ہے تو مذکر، مؤنث ہے تو مؤنث ہی آئے گی. الصفحۃ التاسعۃ، الجزء الواحد. اسی طرح فی السنۃ الرابعہ، الطالبۃ السادسہ، الطالبۃ السادسۃ، البیت السابع، الغرفۃ الخامسۃ، الجزء الثانی. تو اس طرح آپ نے مذکر مؤنث کا خیال رکھنا ہے اس میں. اگلی چیز ہے یوجہ المدرس الی الطلاب اسئلۃ مکونۃ من الیس کذلک فیجیب علیہ الطلاب ببلى. یہ چیز آپ کو درس میں بھی پڑھا دی گئی ہے کہ الیس کذلک کسی چیز کو کنفرم کروانے کے لیے، مخاطب سے کوئی چیز کنفرم کروانے کے لیے الیس کذلک کا لفظ آتا ہے اور اس کا جواب ہے بلا. الیس کذلک کیا ایسا نہیں ہے، اس کا جواب ہوتا ہے بلا، کیوں نہیں، ایسا ہی ہے. تو اب جیسا کہ سوال ہے انت من الہند الیس کذلک، آپ انڈیا سے ہیں کیا ایسا نہیں ہے، تو
جواب کیا دے گا؟ بلا، کیوں نہیں، میں وہاں سے ہی ہوں، بلا بلا انا من ہند، انت مریض الیس کذالک، آپ بیمار ہیں کیا ایسا نہیں ہے؟ تو اس کا جواب ہے بلا، اگر وہ مریض ہی ہے تو۔ اسی طرح اس میں آخری جو بحث تھی ایہما کی ہے، کہ دونوں میں سے کون سا، ہما دو کے لیے استعمال ہوتا ہے، ایہما دونوں میں سے کون سا، یشیر المدرس الی الطالبین، کہ استاد دو طالب علموں کی طرف اشارہ کرے، وہ یقول ہیدانی طالبان، اور یہ چیز ہم نے پڑھ لی کہ واحد کے لیے ہیدا اور دو کے لیے ہیدانی۔ تو اسی طرح طالب اس کی تثنیہ طالبانی، دو طالب علم طالبانی، ہیدانی طالبانی، یہ دو طالب علم ہیں، ایہما اطول، دونوں میں سے لمبا کون ہے، دونوں میں سے لمبا کون سا ہے۔ وَإِلَىٰ کتابین، اب دو کتابوں کی طرف اشارہ کر کے بندہ کہے ہیذان کتابان ایہما اجمل وہکذا، یہ دو کتابیں ہیں، ان دونوں میں سے کون سی خوبصورت ہے۔ تو اس طرح آپ نے ایہما کا لفظ استعمال کرنا ہے۔ ہیذان جداران، ہیذان بیتان ایہما افضل، ہیذان کرسیان ایہما احسن۔ تو اس طرح آپ نے اس کے جملے بنانے ہیں تاکہ ایہما کی آپ کی پریکٹس ہو۔ اب اس چیپٹر کے جو کلمات نئے آئے ہیں اس چیپٹر میں، وہ آپ نے یاد رکھنے ہیں تاکہ آگے جب یہ دوبارہ آئیں تو آپ کے ذہن میں ہوں۔ مہجع کہتے ہیں ہاسٹل کو، جدھر رہا جاتا ہے اور سویا جاتا ہے، اس کی جمع ہے مہاجع۔ اسی طرح کوکب ستارے کو کہتے ہیں، اس کی جمع ہے کواکب۔ واسع وسیع کو کہتے ہیں۔ فریق گروہ کو کہتے ہیں یا ٹیم کو کہا جاتا ہے، اس کی جمع ہے فرقہ۔ شقیق سگے کو کہتے ہیں، یعنی سگا رشتہ دار ہونا، کسی کا سگا بھائی جیسا ہے۔ اخی الشقیق، اخ الشقیق سگا بھائی، اس کی جمع ہے اشقاء۔ ثمن قیمت کو کہتے ہیں۔ عالم دنیا کو کہتے ہیں۔ عالم علم رکھنے والے کو کہتے ہیں، اور عالم لام کی زبر کے ساتھ اس کا مطلب ہوتا ہے دنیا۔ شہیر کا مطلب ہوتا ہے مشہور، اور اس طرح شہر مہینے کو کہتے ہیں، اور اس کی جمع ہے شہور اور اشہر، دونوں لحاظ سے استعمال ہو سکتی ہے۔ لاعب پلیئر کو کہتے ہیں، اور اس کی جمع ہے لاعبون۔ فی المنام، منام خواب کو کہتے ہیں، ڈریم۔ الازہر، یہ ازہر یونیورسٹی جو مصر میں ہے اس کا نام ہے جامع الازہر۔ تو ادھر اس چیپٹر کا اینڈ ہو رہا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔